تھوڑی سی پریشانی آئے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتے ہیں، مختلف ہمارے بہانے شروع ہو جاتے ہیں، میں اس غم میں تھا، اس پریشانی میں تھا، اس مصیبت میں تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان دیکھیے، معلوم بھی ہے کہ ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جذبہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کا یا دین پر مر مٹنے کا جذبہ دیکھیے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو جو بچے تھے فرمایا تم بچے ہو، تم نہیں جا سکتے ہو، تو تم یہ بچوں کو نکالنا شروع کیا، تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے تھے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام صفے بنا رہے تھے تو یہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ میں بچہ نہیں، میں تو بڑا ہوں۔ محبت سے سبحان اللہ بول دیجیے، یہ ہے وہ جذبہ۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بچہ ہے، لیکن اس کا جذبہ دیکھیے، انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بچہ نہیں، میں بڑا ہوں، میں ساتھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بچے تھے، لیکن ان کی عمر رافع بن خدیج جیسی تھی، ہم عمر تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب رافع بن خدیج جا رہا ہے تو میں بھی ان جیسے عمر رکھتا ہوں، میں بھی جاؤں گا یا رسول اللہ، بے شک آپ میری طاقت دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتب میں آج بھی موجود ہے، ان دونوں رسول اللہ کے غلاموں نے آپس میں کشتی کی، سامرہ بن جندب جیت گئے، رافع بن خدیج بھی جا رہے ہیں، سامرہ بن جندب بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جذبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا۔ یقین جانیے، آپ نے سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، نئی نویلی 18 یا 20 برس کی عمر ہے، نئی نویلی شادی ہوئی ہے، حالانکہ چھوٹ تھی ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صبح صبح جو حکم جاری کیا کہ جانا ہے، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بھی دیر نہ کی کہ غسل کر لوں، اور جا کے جب شہید ہو جاتے ہیں، بعد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجساد خاکیہ جسم مبارک اور ناشوں کو تلاش کیا گیا تو ان کی لاش نہیں مل رہی تھی۔ قربان جاؤں غیب دان نبی علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ کی اس طرف میرے پیارے صحابی کا جسم مبارک موجود ہے، جا کے وہاں سے اٹھا کے لے آؤ۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان لے کے آتے ہیں، موتیوں کی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں ان کے جسم مبارک سے۔ صحابہ حیران و پریشان ہیں کہ بارش بھی نہیں آئی، یہ پانی کے قطرے کہاں سے آئے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جو ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور باطن کو بھی دیکھتے ہیں، پہاڑ کے اس طرف سے بھی جانتے ہیں اور پہاڑ کے اس طرف سے بھی جانتے ہیں، زمین والوں کو بھی جانتے ہیں تو آسمان والوں کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے صحابہ جانتے ہو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر جو موتیوں جیسے پانی کے قطرے، ہیروں جیسے پانیوں کے قطروں کی چمک موجود ہے، فرمایا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو انہیں غسل دینے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے احادیث کی کتب میں آپ کو غسیل الملائکہ کا لقب ملے گا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ملے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جذبہ دیکھیے، اور اگلی بات سنیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان پہلے دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت انس بن نضر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، غزوہ بدر میں پیچھے رہ گئے، پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھے عزت دی پھر کبھی ایسا کوئی میدان سجا تو دیکھنا میں اللہ کے لیے کیسے لڑتا ہوں۔ اور پھر جب حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے، اس قدر کفار سے لڑتے 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 اس قدر شہید ہوئے، اس قدر شہید ہوئے کہ آپ کے جسم مبارک کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا، آپ کی بہن نے صرف انگلی سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ یعنی اس قدر صحابہ کرام، اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دن پہلے کہتے ہیں کل میں کفار کے بڑے بڑے بہادروں سے لڑوں گا، اور اتنا لڑوں گا اتنا لڑوں گا اتنا لڑوں گا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اعضاء میرے بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ کسی نے کہا ایسا تم کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، میرا اللہ میرے سے پوچھے گا نا یہ کیا ہوا ہے، تو میں کہوں گا یا اللہ یہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ ہوا ہے۔ اصل میں وہ لوگ تھے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں